بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا نام ہے سریندر پرکاش۔ یہ جو شخص دیکھ رہے ہیں اسی کا نام ہے سریندر پرکاش۔ یہ بھی ایک افسانہ نگار ہے اور ان کا بھی افسانہ ایک نقل کیا گیا ہے اس کتاب میں بیجوکا کے نام سے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے اس کے لکھنے والے کا تعارف کرا رہے ہیں، انٹروڈکشن کروا رہے ہیں صاحب کتاب، پھر انہی کا لکھا ہوا ایک افسانہ نقل کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، سریندر پرکاش، اس کی پیدائش ہوئی ہے 1930 میں اور اس انتقال ہوا ہے 2002 میں۔ سریندر پرکاش 1930 تا 2002۔ تو دیکھیے، سریندر پرکاش اصل نام سریندر کمار اوبرائے۔ اصل نام کیا ہے؟ سریندر کمار اوبرائے، لیکن سریندر پرکاش کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ تو اصل نام کیا ہے؟ سریندر کمار اوبرائے۔ غیر منقسم پنجاب کے شہر لائل پور یعنی فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ سریندر پرکاش اصل نام سریندر کمار اوبرائے، غیر منقسم پنجاب۔ غیر منقسم پنجاب یعنی پنجاب جو ہے ابھی انڈیا اور پاکستان جب بٹوارا ہوا تو پنجاب بھی پنجاب کا جو حصہ ہے وہ بھی کچھ حصہ انڈیا میں ہے اور کچھ وہاں چلا گیا، پاکستان میں چلا گیا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا غیر منقسم پنجاب یعنی جب پنجاب تقسیم نہیں ہوا تھا، پنجاب یہ تقسیم نہیں ہوا تھا۔ غیر منقسم مطلب جب تقسیم نہیں ہوا تھا، بٹوارا نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ تو کہہ رہے غیر منقسم پنجاب کے شہر لائل پور، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اس کا شہر کا نام تھا لائل پور، ابھی اس کا نام ہو گیا فیصل آباد۔ تو برائے میں نے لکھ دیا فیصل آباد، یعنی ابھی اس کا نام ہے فیصل آباد جو کہ پاکستان میں ہے، اور پہلے اس کا نام تھا لائل پور۔ تو میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو پیدا وہاں ہوئے یعنی پاکستان میں پیدا ہوئے، اور پہلے انڈیا ہی تھا وہ، پیدا ہوئے۔ گھریلو پریشانیوں کے باعث باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ گھریلو پریشانیوں کے باعث مطلب وجہ، باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ باقاعدہ مطلب پورے طور پر، ٹھیک ہے؟ تعلیم حاصل انہوں نے کی لیکن باقاعدہ پورے طور پر مکمل تعلیم ہے نا، باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ 1947 میں والدین کے ساتھ دہلی پہنچے۔ 1947 میں والدین کے ساتھ دہلی پہنچے، جہاں حصول معاش کے لیے انہوں نے محنت مزدوری اور چھوٹی موٹی ملازمتیں کیں۔ جہاں حصول معاش، حصول مطلب حاصل کرنے، معاش مطلب روزگار، تو حصول معاش یعنی معاش روزگار حاصل کرنے کے لیے، جہاں حصول معاش کے لیے انہوں نے محنت مزدوری اور چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کی۔ ملازمتیں یعنی نوکری کی، جاب کی، چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کی۔ کتب فروشوں کے لیے فرضی ناموں سے کہانیاں اور ناول لکھے۔ کتب فروشوں کے لیے، کتب کتاب کی جمع ہے، کتب فروشوں مطلب بیچنے والا، ٹھیک ہے؟ تو کتب فروشوں کے لیے یعنی کتاب بیچنے والوں کے لیے فرضی ناموں سے، فرضی یعنی گڑھی ہوئی، جھوٹی، گڑھے ناموں سے، گڑھے ہوئے ناموں سے، جھوٹے ناموں سے کہانیاں اور ناول لکھے۔ کتب فروشوں کے لیے فرضی ناموں سے کہانیاں اور ناول لکھے۔ ریڈیو میں جز وقتی طور پر اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ ریڈیو میں پہلے ریڈیو خوب چلتا تھا، تو ریڈیو میں جز وقتی مطلب تھوڑے وقت کے لیے، ٹھیک ہے؟ جز وقتی کہتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے، جز وقتی طور پر اسکرپٹ رائٹر کہتے ہیں، رائٹر مطلب لکھنے والا، اسکرپٹ یعنی جو فلموں کے لیے یا ریڈیو میں نشر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا کوئی ڈرامہ وغیرہ کے لیے جو کہانی لکھی جاتی ہے، جو مکالمہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ڈرامہ لکھا جاتا ہے اس کو اسکرپٹ کہتے ہیں۔
تو اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا، ریڈیو میں جز وقتی طور پر اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ اسی دوران میں جامعہ اردو علی گڑھ کے امتحان ادیب و ادیب کامل وغیرہ بھی پاس کیے۔ اسی دوران یعنی کس دوران؟ یہ جب ریڈیو میں انہوں نے کام کر رہے تھے تو اسی دوران میں جامعہ اردو علی گڑھ، جامعہ اردو علی گڑھ، ٹھیک ہے، جامعہ اردو علی گڑھ لکھے ہوا ہے، ہو سکتا ہے جامعہ یونیورسٹی جو ہے پہلے یہ نام ہو، اس کے بعد جامعہ اردو علی گڑھ کے امتحان ادیب و ادیب کامل، یہ جو ادیب و ادیب کامل یہ ڈگری ہے، ادیب و ادیب کامل وغیرہ بھی پاس کیے۔ سریندر پرکاش کا پہلا افسانہ دیوتا لاہور کے ایک ہفتوار پارس میں شائع ہوا تھا۔ سریندر پرکاش کا پہلا افسانہ دیوتا، یہ دیوتا جو ہے دیوتا کے نام سے پہلا افسانہ انہوں نے لکھا تھا۔ پہلا افسانہ دیوتا لاہور کے ایک ہفتوار، یعنی لاہور میں ایک پرچہ ایک شائع ہوتا تھا ہفتہ وار، یعنی ہر ہفتہ میں ویکلی، ٹھیک ہے، ویکلی ایک ہفتہ وار پرچہ شائع ہوتا تھا۔ لاہور کے ایک ہفتہ وار پارس میں شائع ہوا تھا۔ پارس کے نام سے ایک لٹریچر ایک پرچہ شائع ہوتا تھا ہفتہ میں، تو اسی میں پہلا افسانہ دیوتا کے نام سے شائع ہوا، یعنی چھپا۔ دہلی پہنچنے کے کئی سال بعد اپنے ذوق کے مطابق لکھنے کا موقع نصیب ہوا۔ دہلی پہنچنے کے کئی سال بعد اپنے ذوق کے مطابق، اپنے ذوق یعنی اپنے ذوق شوق کے مطابق لکھنے کا موقع نصیب ہوا تو انہوں نے نئے قدموں کی چاپ، یہ افسانہ کا نام ہے، نئے قدموں کی چاپ اور رونے کی آواز، ٹھیک ہے، یہ سب افسانے کا نام ہے، رونے کی آواز، جیسے علامتی اور تجریدی افسانے تحریر کیے۔ تو انہوں نے نئے قدموں کی چاپ اور رونے کی آواز جیسے علامتی افسانہ اس افسانہ کو کہتے ہیں جس کا دو معنی ہو، جس افسانے کا دو مفہوم ہو، دو مطلب ہو، ایک تو مفہوم مطلب بالکل واضح ہو اور دوسرا جس کی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے جس مفہوم کو سمجھنے کے لیے، تو ایسے افسانے کو علامتی افسانہ کہتے ہیں۔ اور تجریدی افسانہ کہتے ہیں، یعنی خیالی افسانہ، ٹھیک ہے، خیالی ذہنی افسانہ۔ افسانے تحریر کی یعنی لکھے۔ سریندر پرکاش کے افسانوں میں نت نئے روپ اختیار کرنے والا طنز اور ملال کا عنصر نمایاں ہے۔ سریندر پرکاش کے افسانوں میں نت نئے مطلب نئے، اس کو پڑھنا ہے نت نئے روپ مطلب شکل، یعنی نئے شکل اختیار کرنے والا طنز کہتے ہیں تنقید کو، یعنی تنقید کرنا، کسی چیز میں خامیاں نکالنا، کمی نکالنا، طنز۔ اور ملال یعنی مصیبت، رنج و غم، رنج و غم کو کہتے ہیں، کا عنصر نمایاں ہے، عنصر یعنی اس کا جھلک کا عنصر، ملال کا مادہ عنصر، جھلک کا عنصر نمایاں ہے، یعنی اس کا پہلو پایا جاتا ہے۔ طنز اور ملال کا عنصر نمایاں ہے، یعنی اس کی جھلک اس میں پائی جاتی ہے۔ تو سریندر پرکاش کے افسانوں میں نت نئے روپ اختیار کرنے والا طنز اور ملال کا عنصر نمایاں ہے۔ یہ افسانے موجودہ دنیا کے تصنع، مکر و فریب، فطرت سے دوری اور تہذیبی و فکری زوال کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ یہ افسانے موجودہ دنیا کے تصنع کہتے ہیں بناوٹ کو، تو موجودہ دنیا کے تصنع یعنی بناوٹ، مکر و فریب یعنی دھوکہ، مکر کہتے ہیں چالاکی کو اور فریب یعنی دھوکہ، تو چالاکی اور دھوکہ دڑی، فطرت سے دوری، فطرت یعنی نیچر سے دوری، اور تہذیبی و فکری زوال کی، تہذیب کہتے ہیں ڈسپلین کو، فکری یعنی غور و فکر کی زوال مطلب پستی، انحطاط، یعنی اس کا خاتمہ،
ٹھیک ہے، تو یعنی تہذیب اور انسانوں کا رہن سہن اور ڈسپلین اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل کیا ہے، پست ہو گئی تھی، گری ہوئی تھی، کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ افسانے موجودہ دنیا کے تصنع، مکر و فریب، فطرت سے دوری اور تہذیبی و فکری زوال کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ سریندر پرکاش کے افسانوں کا پہلا مجموعہ دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، مجموعہ کا نام ہے، مجموعہ یعنی کتاب، ٹھیک ہے، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، یہ افسانے کی کتاب کا نام ہے، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، 1968 میں۔ دوسرا مجموعہ برف پر مکالمہ، یہ مجموعہ کا نام ہے، کتاب کا نام ہے، 1981 میں۔ تیسرا مجموعہ کا نام ہے باز گوئی، 1988 میں۔ اور چوتھا حاضر حال جاری، چوتھا مجموعہ کا نام کیا ہے، چوتھی کتاب کا حاضر حال جاری، 2002 میں شائع ہوا۔ سریندر پرکاش کو کئی ریاستی ادبی اعزاز اور مجموعہ باز گوئی پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ پیش کیا گیا۔ سریندر پرکاش کو کئی ریاستی ادبی اعزاز، ریاست کہتے ہیں اسٹیٹ کو، یعنی اسٹیٹ لیول پر کئی ادبی اعزاز اسے ملا گیا۔ ادبی اعزاز مطلب یعنی ادب پہ انہوں نے جتنا اچھا کام کیا ہے، بہت سارے افسانے لکھے اور ادب کی ترقی کے لیے انہوں نے جو کام کیا، تو اس پر ان کو اعزاز دیا گیا، یعنی انعام دیا گیا، ان کی ہمت افزائی کی گئی۔ اور مجموعہ باز گوئی باز گوئی جو ان کی افسانہ ہے، اس پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ پیش کیا گیا۔ ساہتیہ اکیڈمی یہ ایک اکیڈمی ہے، ایک تحریک ہے، ٹھیک ہے، جو ادب کو ترقی دینے والوں کو ایوارڈ سے نوازتی ہے، یہ تحریک۔ تو ساہتیہ اکیڈمی جو ہے، اس نے بھی ایوارڈ دیا ہے ان کو کہ انہوں نے ادب کی ترقی پر کام کیا۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ پیش کیا گیا۔ افسانہ بیجوکا اسی مجموعے میں شامل ہے۔ افسانہ بیجوکا اسی مجموعے میں شامل ہے۔ کس مجموعے میں؟ یعنی جس پر ایوارڈ دیا گیا ہے، ایسے ہی مجموعے میں یہ بھی آتا ہے۔